سامنے بکھرے کاغذات کو اس نے بے دلی سے سمیٹا اور فائل میں قید کر کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کھلے بالوں میں ہولے ہولے انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کسی گہرے خیال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کڑھائی کرتی مہجبین نے کوئی 10ویں مرتبہ اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ پریشان پریشان سی لگ رہی تھی، کھوئی کھوئی سی تھی۔ 1 گھنٹے قبل وہ پڑھنے کا مواد اکٹھا کر بیٹھی تھی اور اس نے غالباً ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تھا۔ مسلسل کسی سوچ میں گم تھی۔ زوفی، اس نے دھاگا توڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک اٹھی۔ جی آپا، کہیے، کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس پڑھنے کا موڈ نہیں بن رہا۔ اس نے سر جھٹکا۔ پریشان سی لگ رہی ہو؟ نہیں تو، وہ بے وجہ ہنس دی۔ میں بھلا کیوں پریشان ہونے لگی؟ سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے قمیص میں سوئی لگا کر ایک طرف رکھ دی۔ یا بہلاوا دے رہی ہو مجھے؟ مجھے تو تم پچھلے کئی دنوں سے ایسی ہی لگ رہی ہو، پریشان پریشان، بیکل بیکل۔ وہم ہے آپ کا، وہ مسکرائی۔ کوئی بات میں بھلا آپ سے کیوں چھپاؤں گی؟ ویسے بھی میں ذرا آذر کا سوچ رہی تھی، کتنے دنوں سے نہیں آیا نا؟ ہاں، کافی دن ہو گئے ہیں، شاید پھوپھی نے کہا ہو آنا جانا کم کرنے کا، لیکن اماں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تم لوگوں کے آپس میں ملنے یا بات کرنے پر۔ ارے کہیں بیوقوف اس روز والی بات کو نہ دل پہ لے لیا ہو۔ بازار میں نے محض مذاق میں اس سے کہا تھا کہ تم روز روز آ جاتے ہو وغیرہ۔ نہیں آپا، آپ کے مذاق کا وہ کبھی برا نہیں مانتا، ویسے ہی مصروف ہوگا۔ سیمسٹر بھی تو قریب ہے نا۔ اس دن تمہارے لیے اس نے کچھ خریدا بھی تو تھا، دینے ہی آ جاتا۔ وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ مہجبین پھر قمیص اٹھا کر کڑھائی کرنا شروع ہو گئی۔ زوفشاں نچلا لب دانتوں میں دبائے پھر اسی سوچ میں غرق ہو گئی۔ وہ 3 روز سے مسلسل عالم شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی اور سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ دراصل وہ اس سے اور اس کے بے باک انداز اور نڈر رویے سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ کیا چاہتا ہے یہ شخص مجھ سے؟ یہ وہ سوچ تھی جو مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ اپنے دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ ویسے تو مہجبین سے کوئی بات نہ چھپاتی تھی، لیکن یہ بات اسے بتانے کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ اس کی کچھ مدد نہیں کر سکتی تھی، الٹا خود بھی بے طرح پریشان ہو جاتی اور شاید اماں کو بھی بتا دیتی، اور یوں اس پر یونیورسٹی جانے پر پابندی عائد ہو سکتی تھی جو اسے ہرگز منظور نہ ہوگی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ آذر کو بتا دے، لیکن اسے بتانا بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکا تھا، جذباتی اور جوشیلا تھا، نہ جانے کیا کرنے کی ٹھان لیتا، اور پھر عالم شاہ کوئی معمولی شخص تو نہ لگتا تھا۔ اس کی تو ایک ایک ادا اس کے بے حد مضبوط اور بااثر ہونے کا اعلان کرتی تھی۔ وہ آذر کو کسی خطرے سے دوچار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسی ہی بہت سی باتیں تھیں جن پر غور کیے جا رہی تھی اور ہلکان ہو رہی تھی، اور ہر چیز سے بڑھ کر اسے اپنی عزت اور اپنا بلند کردار عزیز تھا۔ وہ تو آذر سے ملنے اور اس سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیتی تھی، مبادا اس کا نام کوئی غلط انداز میں نہ لے اور فکرے کسے۔ پھر بھلا وہ سید عالم شاہ کا اس طرح پیچھا کرنا کیسے افورڈ کر سکتی تھی؟ اگر اس نے پیچھا نہ چھوڑا تو کیا کروں گی میں؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ اچانک ہی اسے اپنا تعلیمی کیریئر خطرے میں نظر آتا دکھ رہا تھا۔ ایک نظر اس نے مہجبین پر ڈالی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اماں صحن میں بیٹھی ایک نئے قسم کا اچار ڈال رہی تھی۔ وہ بھی وہیں چارپائی پر لیٹ کر نیلے آسمان کے وسطوں کو تکنے لگی۔ وہ سمجھتی تھی کہ انسان خود نیک نیت اور مضبوط ہو تو چاروں طرف کیسی ہی آندھیاں اٹھیں اس کے قدم نہیں اکھاڑ سکتیں۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیچڑ سے بچ کر چلنے کی کوشش میں بھی ایک آدھ چھینٹ اچھل کر ضرور آتی ہے۔ بیل بجی تو اماں نے اس کی جانب دیکھا۔ زوفی، دیکھو تمہارے ابا آ گئے ہیں۔ جی اچھا۔ اس نے اٹھ کر چپلیں پہنی اور ٹھیک طرح سے اوڑھتی ہوئی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ السلام علیکم پھوپھی اماں۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ پیچھے کھڑا آذر اسے شوخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیتی رہو، انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ کچھ دعائیں کلمات ادھر بھی بھیج دیں، ہم بھی جواب دینے کو فارغ ہیں۔ پھوپھی کے آگے بڑھتے ہی وہ شرارت سے گویا ہوا۔ آداب،
وہ آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں میں یہ پچھلے دنوں کی ساری کوفت اور پریشانی زائل ہو گئی تھی۔ دل و دماغ اچانک ہی کھل اٹھے تھے۔ پھپھی کو اماں کے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ کون تھا زوفی؟ مہجبین نے پوچھا۔ پھپھی، اماں اور آذر۔ وہ مسکرائی۔ اوہ، جبھی اچانک ہی شگفتگی چہرے پر نمودار ہو گئی ہے۔ وہ ہنسی۔ السلام علیکم بھابھی جان۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چلا آیا اور زوفشاں کے سر پر ہلکی چپت لگائی۔ وعلیکم السلام، بڑے دنوں کے بعد نظر آئے ہو بھائی۔ کیوں، شکایت بھی تو آپ کو تھی۔ وہ ہنسا۔ میرے ہر وقت یہاں جلوہ افروز ہونے کی؟ ناراض ہو گئے تھے کیا؟ ارے نہیں، آپ کی بات پر میں بھلا ناراض کیوں ہوا؟ آپ سے تو میرے مذاق کے کئی رشتے بنتے ہیں۔ اس نے شریر نظروں سے زوفشا کو دیکھا۔ آپ کا اور میرا مذاق تو چلتا ہی رہے گا۔ میں پھپھی اماں سے مل کر آتی ہوں۔ مہجبین اٹھ کر جانے لگی۔ ارے اچھی طرح ملیے گا، ہمیں جلدی نہیں ہے آپ کے لوٹنے کی۔ اس نے ہانک لگائی۔ اور کزن سناؤ، کیسی گزر رہی ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کی دعاؤں سے بہت اچھی گزر رہی ہے۔ وہ ہنسی۔ بڑے دنوں سے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ جھوٹی تو تم صدا کی ہو، وہ اطمینان سے بولا۔ مانو گی تھوڑی کہ بہت بے چین دن گزر رہے تھے، نہ رات کی نیند، نہ دن کا سکون، نہ بھوک، نہ پیاس۔ وہ چڑھانے کے انداز میں بولی۔ ترس آتا ہے آپ پر، نہ جانے اکیلے میں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ آپ ہی باتیں گھڑتے رہتے ہیں۔ ہم تو خدا کے فضل سے سوئے بھی خوب اور جاگے بھی خوش خوش۔ اچھا چلو، ہاتھ کنگن کو آرسی کا پتہ چل ہی جائے گا، وہ کھنکھنایا۔ زوفشا اسے زبان چڑھا کر باہر چلی آئی۔ زوفی اسے برآمدے میں ہی مل گئی اور بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے آپا؟ اس نے اس کا چمکتا چہرہ دیکھ کر دلچسپی سے پوچھا۔ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں۔ بات ہی خوشی کی ہے، وہ ہنسی۔ اور زیادہ خوش تو تمہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ کیسے؟ پھپھی اماں تمہیں انگوٹھی پہنانے آئی ہیں۔ سچ؟ ایک خوبصورت رنگ اس کے چہرے پر آیا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ آذر صاحب کے کارنامے ہیں۔ دونوں کچن کی سمت چل دیں۔ اس دن وہ تمہارے لیے پسند سے انگوٹھی خریدنے ہی گیا تھا اور اس کی ضد پر پھپھی اماں آئی ہیں۔ دونوں کچن میں آ کر بیٹھ گئیں۔ مہجبین چائے کا پانی رکھنے لگی۔ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی محترمہ کی۔ مہجبین نے ہنسی سے دیکھا۔ وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ حالانکہ آذر کے بے پناہ محبتوں کے احساس سے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ بے خیالی میں اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ آذر کو اس کے ہاتھ بہت پسند تھے اور وہ کئی بار اظہار بھی کر چکا تھا۔ یار کزن، وہ بے تکلفی سے اسے ہمیشہ ایسے ہی مخاطب کیا کرتا تھا، تمہارے ہاتھ تو تمہارے چہرے سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ کسی ماہر سنگ تراش نے سالوں کی ریاضت کے بعد سنگ مرمر کو تراش کر بنائے ہوں۔ وہ ہنس کر چپ چاپ اپنا کام کیے جاتی۔ زیادہ دیر صابن میں بھگو کر مت رکھا کرو انہیں، خراب ہو جائیں گے، وہ ہدایت کرتا۔ برتن تم دھو جایا کرو، وہ ہنس کر کہا کرتی۔ یہاں تو نہیں، وہاں دھویا کروں گا، وہ معنی خیز باتیں شروع کر دیتا۔ مجھے زن مرید قسم کے شوہر بالکل پسند نہیں، وہ ناک بھون کر چڑھا کرتی تھی۔ یہاں وہاں مت کرو اور باہر جا کر بیٹھو۔ زوفی، مہجبین کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچ لائی۔ تم ذرا پلیٹیں وغیرہ نکال کر صاف کر لو، اماں نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں۔ جی اچھا، وہ کھڑے ہو گئی اور الماری کی جانب بڑھ گئی۔ اچھی مہمان نوازی ہے، وہ دروازے پر متوجہ تھا۔ مجھے وہاں بٹھا کر دونوں بہنیں یہاں اپنے کام نپٹانے چلی آئیں۔ ارے ذرا سی دیر کو آئے ہیں، نہیں آیا کریں گے زیادہ۔ تم مہمان کب سے ہو گئے؟ مہجبین نے آنکھیں نکالی۔ مہمان کیا اس طرح پورے گھر میں مٹر گشت کرتے پھرتے ہیں؟ اور یہ کم آنے کی دھمکی کم از کم مجھ پر تو کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ البتہ، اس نے شرارت سے زوفی کو دیکھا۔ البتہ کیا؟ وہ جلدی سے پوچھنے لگی۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طویل غیر حاضری پر پریشان ہو جاتے ہیں، کھوئے کھوئے رہنے لگتے ہیں، پڑھائی میں بھی ان کا دل نہیں لگتا۔ توبہ ہے آپا، زوفشا نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کا تو مذاق ہوگا اور وہاں کوئی دل پر لے گیا ہوگا، ذرا سوچ سمجھ کر بولیں۔ وہ شرارت سے بولا۔ ہم نہ کہتے تھے؟ غلط فہمی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ ارے چشمدید گواہ ہے میرے پاس، اور اس نے ابھی ابھی گواہی دی ہے۔
بھلے اب تم لاکھ مکرو، تمہیں کیا مل جائے گا اگر یہ مان بھی جائے تو؟ مہجبین نے مسکرا کر پوچھا۔ بس صبر آ جائے گا کہ دونوں طرف سے ہی آگ برابر کی ہے۔ کتنا بولتے ہو آذر، زوفشا نے اسے گھورا۔ یہی تو دن ہے میرے بولنے کے، بعد میں تو تم بولا کرو گی اور میں سنوں گا، وہ مزے سے بولا۔ چائے بن گئی تھی تو مہجبین چائے لے کر اندر چلی گئی۔ زوفشا وہیں بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی رہی۔ زوفی چلو، تمہیں پھوپھی اماں بلا رہی ہیں۔ کیوں؟ ارے کیوں کیا، معلوم تو ہے تمہیں۔ ابا آ گئے؟ ہاں نا، تبھی تو بلا رہی ہیں تمہیں۔ آذر کہاں ہے؟ اسے نہ جانے کیوں گھبراہٹ ہوئی۔ وہی بیٹھا باتیں بنا رہا ہے۔ اور یہ تمہیں آج کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کون پرایا ہے جو تم اتنا گھبرا رہی ہو؟ چلو اٹھو۔ مہجبین کے پیچھے پیچھے شرماتی جھجکتی وہ پھوپھی اماں سے بالکل چپک کر بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اسے آذر سے بھی شرم آ رہی تھی۔ اور پھر ابا بیٹھے تھے۔ آذر بھی اچانک اٹھا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ خود بھی انہی احساسات سے دوچار ہو گیا تھا۔ ارے اسے کیا ہوا؟ ابا حیرانی سے بولے۔ مہجبین ہنس دی۔ زوفشا کے لبوں پر بھی ہنسی آ گئی۔ پھوپھی اماں نے مسکراتے ہوئے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی اور اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ خدا مبارک کرے۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مہجبین اطمینان سے بیٹھ کر چیزوں سے انصاف کرنے لگی اور وہ سر جھکائے ہاتھ میں پڑی انگوٹھی کو دیکھتی چلی گئی۔ انگوٹھی کیا تھی؟ ایک خوبصورت احساس تھا جس نے اس کی انگلی کو ہی نہیں، اس کے دل کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ دیکھو آذر، مجھے یہ باتیں بالکل پسند نہیں، بے حد ناگواری سے اس نے کہا تھا، اور وہ بائک اس قدر تیز دوڑا رہا تھا کہ اسے یہ بات چیخ کر کہنی پڑی تھی۔ یار کزن، ذرا کان کو قریب لے آؤ، بالکل سنائی نہیں دے رہا۔ تمہیں آخر عقل کب آئے گی؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ نہ بھی آئے تو کیا حرج ہے، وہ ہنسا۔ اور سنو لڑکی، اگر عقل آ گئی نا تو اس میں نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ عشق اور عقل کا کوئی میل کوئی جوڑ نہیں، ایک آئے تو دوسرا خود بخود رخصت ہو جاتا ہے۔ مجھے عقل آ گئی تو سمجھو عشق گیا ہی گیا۔ اچھا عشق ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ خود تو خوار ہو رہے تھے، مجھے بھی کرواتے ہو؟ کیا سوچتے ہوں گے ابا؟ ارے وہ نئے زمانے کے ابا ہیں، جدید اصولوں پر مبنی ہیں، وہ ہنس دیا۔ کچھ نہیں سوچیں گے۔ شرم کرو اجالا، یا رحم کرو، میرا اتنا خوبصورت موڈ برباد نہ کرو۔ بائک روکتے ہوئے اس نے کہا۔ آؤ تمہیں تمہاری پسند کی آئس کریم دلاؤں۔ میں یہیں کھڑی ہوں، تم جاؤ لے کے آؤ۔ وہ خفا تھی اس کی حرکت پر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بگڑے ہوئے موڈ کو پیش نظر وہ فوراً مان گیا۔ یہیں لے آتا ہوں۔ وہ اس کی بائک سے ٹیک لگا کر بے خیالی میں مختلف گاڑیوں کو سڑک پر دوڑتا دیکھنے لگی، جبکہ وہ آئس کریم پارلر میں گھس گیا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح آذر کے ساتھ بائک پر بیٹھی تھی۔ وہ خود اس سے بات کرتا اور صفائی سے منع کر دیتی، لیکن اس نے تو پکا کام کیا تھا، سیدھا ابا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور درخواست پیش کی تھی کہ وہ زوفشا کو آئس کریم کھلانے کے لیے لے جانا چاہتا ہے، جس کے لیے ان کی اجازت درکار ہے، اور باعث حیرت امر یہ تھا کہ ابا نے خوش دلی سے اجازت دے دی تھی۔ ہاں، اماں ضرور چپ سی ہو گئی تھیں، اور زوفشا کے ذہن میں رہ رہ کر اماں کا چہرہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچا جا رہا ہوگا۔ بے دلی سے ایک ایک چیز پر پڑتی نگاہ اچانک تھم گئی اور اس کا دل یک بار کی زور سے دھڑکا۔ ذرا سے فاصلے پر پارک کی ہوئی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا عالم شاہ اپنی تمام تر حسیہ سمیت اس کی جانب متوجہ تھا۔ زوفشا کی سمجھ میں اور کچھ نہیں آیا اور رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ ایسی بات تھی اس شخص میں کہ نگاہ پڑتے ہی اس کا وجود پسینے میں ڈوب جاتا تھا، دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگتا تھا۔ اجالا، اس نے اپنے پیچھے آذر کی آواز سنی، پھر بھی اس طرح سے اچھلی جیسے ایٹم بم پھٹا ہو۔ ارے، وہ ہنس دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے غور سے آذر کو دیکھا اور نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آذر، گھر چلو۔ ہاں چلتے ہیں، یہ آئس کریم تو کھا لو۔ مہجبین باجی کے لیے تو میں نے پیک کر لی ہے۔ نہیں، بس میں وہیں چل کر کھاؤں گی۔ ہوا کیا ہے یار؟ وہ جھنجھلا گیا۔ آذر، وہ
اس نے ذرا سا رخ موڑ کر کن اکھیوں سے پیچھے دیکھا اور جیسے اس کی جان میں جان آ گئی۔ گاڑی وہاں سے جا چکی تھی۔ کچھ پھٹو بھی منہ سے؟ وہ چونکی۔ ہاں لا دو، آئس کریم کھاتے ہیں۔ احمق، موڈ آف کر دیتی ہو۔ وہ ناراضگی سے اسے گھورنے لگا۔ زوفشا ہنس دی، ہر چند کہ اس کا ہنسنے مسکرانے کا قطعاً دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ٹی وی کی اسکرین پر ناچتی تھرکتی تصویروں سے پرے اس کا دماغ کہیں اور متوجہ تھا۔ مخمور آنکھیں کسی گہری سوچ میں گم تھیں اور چہرے پر تناؤ کے آثار تھے۔ ہاں، کچھ ایسی بات تھی اس میں جو سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ کچھ ایسا تھا جو دماغ کی تہوں میں اس طرح سے جذب ہوا تھا کہ نکالے نہ نکلتا تھا۔ ورنہ عالم شاہ نے کب کسی چیز کو اتنی اہمیت دی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور رہے؟ لڑکیاں تو اس کے لیے بس ایسی ہی تھیں جیسے بچوں کے لیے تصویروں والے کیمرہ میں کھٹا کھٹ ایک کے بعد ایک تصویر نظر کے سامنے سے ہٹتی رہے۔ یہ کیسی تصویر تھی جو مستقل نظر کے سامنے تھی؟ پیشانی پر ہاتھ پھیر کر اس نے ہتھیلی کو بغور دیکھا۔ اے سی کی ٹھنڈک رگوں پہ میں سرایت کر رہی تھی اور اس کے باوجود پسینے سے نم ہتھیلی اس کے ذہنی خلجان کی تصدیق کر رہی تھی۔ تمہاری سوچوں جیسی لگتی ہے نا؟ کہیں دماغ میں فہد کی آواز ابھری اور پھر گونجتی چلی گئی۔ یہ سوال اس کے دماغ کے ہر حصے پر ہتھوڑے برسانے لگا۔ تمہاری سوچوں جیسی لگتی ہے نا؟ تمہاری سوچوں جیسی؟ تمہاری سوچوں جیسی؟ ہاں، اس نے تڑپ کر اقرار کیا۔ ہاں، لگتی ہے میری سوچوں جیسی۔ میرے تصورات کی تصویر، میرے ذہن میں بکھرے رنگوں سے بنی ہوئی مکمل تصویر، میرے خوابوں کی تعبیر بالکل وہی ہے، ویسی ہی ہے۔ لیکن میں نے یہ تصویر دل کے صنم خانے میں سجاتے وقت ہرگز نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ تصویر اس صنم خانے سے نکل کر سانس لیتی ہوئی میرے سامنے آ کھڑی ہو جائے گی۔ بت اگر دل کے مبت خانے میں ہو تو سب سے چھپ کر اس کی پرتش کر لینا آسان ہے۔ سامنے آ کر غرور سے کھڑا ہو جائے تو اسے سجدہ کرنا کم از کم سید عالم شاہ کے لیے تو ممکن نہیں۔ میں کیسے کہہ دوں اس سے کہ تم نظروں کے سامنے آئی ہو تو دل کا صنم خانہ ویران ہو گیا ہے۔ عالم شاہ کا دل نہیں رہا، ایک ویران سرائے ہو گیا ہے، اور اسے بسانا، سجانا، سنوارنا تو تمہارے اختیار میں ہے۔ عالم شاہ تو بے اختیار ہو گیا ہے۔ نہیں، اس نے سختی سے اپنے ہی خیالات کو روک دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سید عالم شاہ ایک کم مایہ بے حیثیت لڑکی کے آگے بے اختیار ہو جائے، سرنگوں ہو کر اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے اس کے جلووں کی بھیک مانگے؟ بے چینی حد سے سوار ہو گئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ وی سی آر میں لگی فلم کب کو اپنے اختتام پر پہنچ گئی تھی اور اب ٹی وی اسکرین روشن مگر خاموش پڑی تھی۔ اس نے ٹی وی آف کیا اور کیسٹ نکال کر بے دلی سے قالین پر پھینک دی۔ جب سے اس نے آئس کریم پارلر کے باہر ایک لڑکے کے ساتھ اسے دیکھا تھا، اس کا دل دنیا کو توڑ مروڑ رکھ دینے کو دل چاہ رہا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا اور کیوں تھی وہ اس کے ساتھ؟ یہ سوالات اس کے دل و دماغ کی دنیا تہو بالا کیے دے رہے تھے۔ ایک ہی تو وصف کی خواہش کی تھی اس سے، کوئی ہو جس کی وفاؤں کے تمام سرے عالم شاہ کی ہستی تک آتے ہوں۔ وہ چاندنی کی ٹھنڈی کرنوں سے بنا پیکر، وہ ابر نساء کا پہلا شفاف قطرہ، وہ بہار کی پہلی غنچے کی کھلنے کی صدا جیسا، اگر کہیں حقیقت میں تھا تو صرف سید عالم شاہ کے لیے تھا، صرف اس سے محبت کرنے کے لیے، اس کو چاہنے کے لیے بنا تھا۔ اس کی تمام تر وفائیں، ساری دعائیں شاہ کے نام ہونی تھی۔ پھر وہ دوسرا کون تھا؟ اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم کا سارا خون جمع ہو کر اس کی کمٹیوں تک آ پہنچا ہے، اور اگر اس نے مزید کچھ سوچا تو اس کا ماتھا تڑک کر چور چور ہو جائے گا۔ سیڑھیاں پھلانگتا، لمبے ڈگ بھرتا وہ اپنے بیڈ روم تک پہنچا، پردے برابر کر کے اے سی آن کیا۔
بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر اوپر دراز سے ایک شیشی نکالی اور گولیاں ہتھیلی پر رکھیں۔ پانی کا گلاس بھرا اور دونوں گولیاں نگل لیں۔ صرف 10 منٹ بعد وہ دنیا جہان سے بے خبر اوندا لیٹا سو رہا تھا۔